السلام علیکم شارق بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کافی ساری ویڈیو بیچتے رہتے ہیں، آپ مسئلہ کے بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال چھوٹا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دلیلیں کیوں دیتے ہیں لوگوں کو، کیوں مطلب بذل کرتے ہیں کہ آپ میلاد مناؤ ہی مناؤ؟ میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، قبر میں سب سے پہلا کون سا سوال ہوگا؟ اس میں آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا کہ آپ نے میلاد منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے یہ سوال کیا کہ آپ محافل میلاد سجاتے ہیں، مناتے ہیں، تو کیا قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا؟ قبر میں نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا، میلاد کے متعلق تو سوال نہیں ہوگا، لیکن جس نے میلاد منایا ہوگا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہوگا، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا، اس کی قبر روشن ہو جائے گی، قبر کے منازل آسان ہو جائیں گے۔ یوں سمجھے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے سے قبر کے مراحل بڑے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں جو سوال ہے، بخاری میں 4 روایات ہیں، 86، 1053، 1338 اور 1374، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، اور 1338 میں کہ اس محمد عربی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو جو مومن ہوگا، 86 نمبر روایت ہے، وہ اتنا خوش ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانا بالبینات والہدا، ہمارے پاس ہدایت لے کے آئے، نشانی لے کے آئے واضح، فاجبنا و تبانا، ہم نے اس کو قبول کیا، اتباع کی، ہوا محمد ثلاثاً، محبت میں 3 مرتبہ ایک سوال کا جواب دے گا۔ تو یہ محافل میلاد، یہ قبر کو روشن کرنے کے آسان طریقے ہیں کہ جب آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو جب تیری زبان سے درود پاک بے ساختہ نکلتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سن کر تو خوش ہوتا ہے، تو وہاں تمہیں آسانی ہوگی۔ میں پچھلے ہفتے ایک محفل میلاد میں میری حاضری ہوئی، تو اندر مسجد فل تھی، باہر مسجد فل تھی، میرا خطاب تھا، تو میں ایک شخص کو میں نے دیکھا، ساری دنیا جتنے بھی ہم موجود تھے بڑے شوق محبت سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے، نعت خوان کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ ایک شخص بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی مونچھیں نہیں تھی، یعنی منڈی ہوئی تھی، چھوٹی سی داڑھی تھی، اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، نہ وہ درود پڑھ رہا تھا، نہ وہ ساتھ نعت پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اتنے بڑے مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبان سے درود نہیں نکل رہا، آپ کی زبان سے جو ہے وہ نعت کے الفاظ نہیں نکل رہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زیادہ تر کن کی نشانی؟ اہل سنت کے کافی علماء جو ہے وہ مونچھیں بالکل صاف کرتے، لیکن اکثر جو لوگ دوسرے جن کا یہ وتیرہ ہے کہ مونچھیں بالکل صاف رکھتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون تھا۔ تو یہ بڑا افسوس ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو جو محافل میلاد سجاتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان محافل میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم بیان کی جاتی ہے۔ میرا اس میں یعنی کہ جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت بتاتے ہیں، آپ علیہ السلام کا میلاد پڑھتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، پہلی آیت میں آپ علیہ السلام کی شان ہے، آپ کا میلاد ہے، کیونکہ میلاد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شان بیان کرنا، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا۔ فصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو میں نے بتایا کہ سب سے چھوٹی سورت جو قرآن پاک کی ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے آپ علیہ السلام کی خوب آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی شان بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح میلاد مناتے تھے؟ ظاہر میلاد اسی کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی شان بیان کرنا۔ شمائل ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے، نہ چھوٹے قد والے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے تلوے پر گوشت مضبوط تھے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا مضبوط اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے، سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی باریک لکیر تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے تھے، گویا آپ ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اور اگلا جملہ، جو آخری جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ جو میلاد ہے، یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا ہے، یہ آپ کی قبر کو روشن کرے گی۔ تو جتنا آپ میلاد منائیں گے، ظاہر میلاد اسی کا کہ مسجد میں ہو یا کہیں باہر ہو، تو آپ ایک کلوز انوائرمنٹ میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ محفل سجاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر شان بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ باقی جو جلسے جلوس ہیں، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، وہ بھی ایسے جگہوں پر ہوتے ہیں جہاں ایک سائڈ پہ عوام آ رہی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک 12 ربیع الاول کے جلوسوں کی ذکر، وہ تو چھٹی ہوتی ہے، اور اس میں بھی بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ جائیں اور ایک سائڈ سے واپس آئیں۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ دنیا جس طرح محبت کے اظہار کے کئی طریقے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں روزہ رکھنا، آپ علیہ السلام نے خود اپنا روزہ رکھا، اپنی جو میلاد منائے روزہ رکھے۔ اگر آپ مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدنی چینل میں دکھایا جاتا ہے کہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی والے بھائی، اور علماء بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کا میلاد تو ہم ہر پیر کو مناتے ہیں، اور پھر سال کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو پھر اور محبت اور پیار کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر کہتے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ ایک چٹیل میدان سے گزر ہوا، آپ علیہ السلام کو حاجت ہوئی، قضائے حاجت ارادہ ہوا، تو کوئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایسا درخت نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام بڑے حیادار تھے۔ تو آپ دیکھا کہ ایک کونے میں ایک درخت ہے اور دوسرے کونے میں دوسرا درخت ہے، تو آپ علیہ السلام درخت کے پاس گئے، اس کی ایک شاخ کو پکڑا، فرمایا چل اللہ کے نام سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ چل پڑا، پھر دوسرے درخت کو پکڑا، دونوں چل پڑے اور دونوں مل گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فراغت حاصل کی، اور اس کے بعد وہ دونوں درخت اپنے قدموں پہ اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ تو درخت کو بھی پتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، پتھروں کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی۔ آپ علیہ السلام جب گزرتے تھے مکے کی وادیوں سے تو پتھر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں احد یحبنا نحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ تو کیا ہم ایسی شان والے نبی سے محبت نہ کریں؟ کیا ان کا ذکر خیر نہ کریں؟ تو یہ ذکر خیر کر کے آپ کی آخرت بہتر ہوتی ہے، آپ کی قبر منور ہوتی ہے۔ تو میلاد منانے سے آپ کی قبر کے مراحل بڑے آسانی سے طے ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جو اسی حدیث میں جو منافق سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا، تو کہتا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم، پھر اسے ہتھوڑے مارے جائیں گے، قبر میں اسے عذاب ہوگا۔ تو اللہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔